اسم صادق ان کے چند اسم صادق بسم اللہ الرحمن الرحیم و تو عز و منتشا و تذل و منتشا۔ میرا رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ ناظرین، میں ہوں اسم صادق۔ آپ نے عرصہ 40 سال سے 4 دہائیوں سے آپ میرے صوفیانہ کلام، میرے گیت سن رہے ہیں، اور اتنی پذیرائی میرے چاہنے والوں نے دی ہے، میرے سبسکرائبر نے مجھے دی ہے، کیونکہ سبسکرائبر تو ابھی شروع ہوئے ہیں جب سے یوٹیوب کا دور شروع ہوا ہے۔ تو آج میں ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں۔ میرے سبسکرائبر نے مجھے یہ میسج کیے کہ یہ جو ایک سلسلہ چھڑا ہوا ہے مبشر صدیق صاحب کا، اس کے بارے میں آپ بات کریں کہ یہ لوگوں کے ساتھ بہت برا بہیو کرتے ہیں جب کوئی ان سے ملنے جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کروں گا آج۔ میرا حق تو نہیں بنتا، لیکن جو سبسکرائبر ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، میں ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مہمان نوازی کے بارے میں، اور جب میرا رب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اسے پنجابی چ کہندے نے کہ جر کے کھانا۔ میاں محمد صاحب فرماندے نے کہ مانگت کولوں منگن والا روے ہمیشہ خالی، اس کی کرنا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ تے ہزار ویکھو ہزار پرکھو، نگینے آخر نگینے ہوندے، صادق عادت کدے نہیں جاندی، کمینے آخر کمینے ہوندے۔ اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں مبشر صدیق کے خلاف، نہ جو دوسرے لوگ ان کے پاس ہیں، نہ میں ان کے خلاف ہوں۔ میں بات کروں گا برابر کی، اور اللہ کے حکم سے اور میرے نبی پاک نے جو مہمان کے بارے میں فرمایا ہے اس پہ روشنی ڈالوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ اگر مبشر صدیق صاحب کی غلطی ہے تو وہ سوری کریں، اگر ان لوگوں کی غلطی ہے تو وہ سوری کریں، میرا اور کوئی کردار نہیں اس میں۔ تو بہت شکریہ، تفصیل سے بات کروں گا۔ ناظرین، 15 سال کی ایج تھی، 4 کلاس میری تعلیم ہے۔ میں نے بالکل بہت غربت دیکھی ہے۔ میں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، سلار سیداں، ضلع شیخ پورہ۔ میں نے نعتیں لکھی، اللہ نے مجھے بہت عزت دی، اور جتنی اللہ نے مجھے عزت دی اس سے 100 گنا زیادہ میں نے اپنے چاہنے والوں کو دی۔ جب میں نے گیت لکھے، صوفیانہ کلام لکھے تو دنیا جانتی ہے۔ اب تو جو بزرگ ہے، کیونکہ میری ایج 60 سال کے قریب ہونے والی ہے، میں نے 4 دہائیاں دیکھی، بلکہ 5 دہائیاں دیکھی یحییٰ خان کے دور سے لگ کے۔ تو جب میں نے نعتیں لکھی تو میرا سب سے پہلا ایوارڈ، پاکستان کا میں واحد رائٹر ہوں جسے حکومت برطانیہ نے یہ ایوارڈ دیا، اور یہ ایوارڈ ایسے نہیں جیسے یہاں پاکستان میں اٹھا کے دے دیتے ہیں، ربڑ کا ایوارڈ ہے، لکڑی کا ایوارڈ ہے۔ یہ باقاعدہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوتا ہے۔ یہ الحاج شباز قمر فریدی صاحب ہیں جنہوں نے میری 100 سے زائد نعت پڑھی، اور الحمدللہ وہ 100 کی 100 نعت ہٹ ہوئی۔ آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، جبا سرکار دا عرشاں تو آیا ہے، راحت فتح علی خان صاحب ایک خواب سناوا۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تھوڑا سا ہو سکتا ہے نئی نسل ہے، کچھ لوگ مجھے نہ بھی جانتے ہوں۔ تو اس کے بعد یہ میرا یوٹیوب پہ میرے 9 چینل ہیں۔ ایک میرا چینل ہے جی ایس ایم صادق اسٹوڈیو، جس میں میری ساری ہٹ آتے ہیں، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، بچیوں کی، بچوں کی، بہت ہی خوبصورت چینل ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ آج سے 2-3 سال پہلے مجھے اس سے یہ 10 ملین پہ ملا، اب تو میرا اس کا تقریباً 21 لاکھ سبسکرائبر ہے۔ اس کے علاوہ میں نے گرداس مان کے ساتھ کام کیا ہے، اس کے علاوہ میں نے لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ کام کیا ہے۔ انڈیا نے میرا تقریباً 10,000 سے 15,000 تک گانے میرے انڈیا نے گائے۔ اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا، کر نہ سکے ہم پیار کا سودا۔ اکرم رائی صاحب نے میرا 800 سے زیادہ گیت گائے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے میرے تقریباً 700 گیت گائے۔ شوکت علی صاحب نے 550 سے زیادہ گیت گائے۔ مراتب علی صاحب نے میرا 5,500 گانا گایا۔ اور قوالوں میں شیر میاں داد، بدر میاں داد، نصرت فتح علی خان صاحب، جن کا میں نے 15 سال کی عمر میں اوتھے عملاں تے ہون گے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، وہ لکھے کلام، اور مینوں سوچاں دیاں دے گیا سگاتاں، اکھیاں نو چین نہ آوے، جے تو رب نو مناونا پہلے یار نو منا۔ کلاموں کی بات کروں گا تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، یہ میرے بیٹوں کی طرح میرے ہاتھوں میں یہ پیدا ہوئے، تو ان کے لیے میں نے جٹ جیمز بانڈ کے گانے لکھے جو فلم سپر ہٹ ہوئی۔ عارف لوہار صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے لیے میں نے تقریباً 800 سے زائد گیت لکھے، جس تن نو لگ دیے او تن جانے وغیرہ وغیرہ۔ تو یوٹیوب پہ اللہ کے فضل سے میری بہت جو ہے نا وہ آنرشپ ہے، بہت ہی اعلیٰ میرا کام ہے۔ تو مجھے ذرا سانس چڑھ گئی کیونکہ تھوڑی میری کمر کی پرابلم ہے، بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو ملین والے ایوارڈ ہیں، گولڈن ایوارڈ، یہ میرے گھر میں 2-3 لگے ہوئے ہیں، تو میں گھر کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ بھی ہے جو یہ پہلے اس طرح کے بھی ہیں 4-5۔ تو بات یہ نہیں، عزت انسان کو میرا رب دیتا ہے۔ تو مبشر صدیق صاحب کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں نہ ان کے حق میں ہوں نہ میں ان کے خلاف ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ابھی شہرت تھوڑی بہت جو ملی ہے وہ ملی ہے 1.5 سال، 4 سال ٹوٹل ان کے چینل کو ہوئے میرے حساب سے۔ میں نے کبھی نہیں ان کو دیکھا، میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے جی آلو کا پروٹھا میرا جو ہے نا
وہ وائرل ہو گیا تو مجھے ویورز نہیں ملتے تھے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو بندہ اتنا سفر کر کے کسی کے پاس جاتا ہے, اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کیا سلوک کرتے ہیں اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ. آپ کروڑوں روپے کسی بندے کو دے دیں کہ آپ میرے فین ہو جاؤ, تو وہ پیسے تو لے لے گا آپ سے لیکن آپ کا فین نہیں ہوگا. یہ رب کی رحمت ہوتی ہے, میرے نبی کا کرم ہوتا ہے. اب میں ایسی باتیں کروں گا تو لوگ کہیں گے جی اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے. یقین کریں 4-5 لوگ میرے دروازے پہ صبح کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ہاتھ چومنے کے لیے, بلکہ بعض دفعہ تو ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ 4-5 داڑھی والے مولوی صاحب آئے ہیں, بڑے معزز, میرے باپ کی عمر سے بھی زیادہ, تو انہوں نے آتے ہی میرے پیر چومنے شروع کر دیے. تو میں نے ان کو گلے لگایا کہ آپ ایسا نہ کریں. میں مدینہ میں گیا ہوں, سرکار کے روزے پہ گیا ہوں. یقین کریں کہ اب میں اتنا کچھ آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو کم سے کم 5 گھنٹے کی ہو جائے گی. تو لوگ پیار کرتے ہیں جس کو ساری دنیا ایک جیسی ہے. میرے رب نے سب کو خوبصورت پیدا کیا ہے. اگر ایک شخص سے کوئی بندہ پیار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا خیال کرے. ابھی آپ ایسا کریں کہ اس بندے کی بات سنیں. میں جہاں پہ رہتا ہوں میرا وہاں تک کا سفر تقریباً 1500 کلومیٹر بنتا ہے. 1500 کلومیٹر کی دوری پہ وہ رہتے ہیں مجھ سے. وہ ہے سیالکوٹ کے شہر میں رہتے ہیں, سیالکوٹ ہے. تو میں جہاں سے, جب میں اپنی ہی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ان سے کیسے ملنے گیا اور ان سے میری ملاقات کیسے ہوئی. تو مبشر صدیق صاحب آ گئے, تو میں نے آگے ہو کے ان سے حق کرنے لگا. تو انہوں نے دور سے مجھے ہاتھ کیا, تو مجھے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. جی سر کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا سر آپ سے ملنے آئے ہیں. اور کیسے آئے ہیں؟ تو میں کہا آپ سے ملنے آئے ہیں. کیوں مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ مجھ سے کیا کام ہے ایسا جو مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ یہ مبشر صاحب کے الفاظ تھے. میں نے کہا سر آپ سے ملنے آئے ہیں, کام سے تو بندہ نہیں آتا, ہر بندہ کام سے تو نہیں ملنے آتا, یا لالچ سے تو نہیں ملنے آتا. ہم ملنے آئے ہیں آپ سے. کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں, مجھ پہ کوئی احسان کرنے نہیں آئے. میں نے کہا بھائی ہم آپ سے ملنے آئے ہیں, تقریباً 1500-2000 کلومیٹر سفر کر کے ہم آپ سے ملنے آئے ہیں صرف, اور کچھ نہیں کرنے آئے, صرف آپ سے ملنے آئے ہیں, گپ شپ کرنے آئے ہیں. کہتا یار آپ مجھ سے ملنے آئے ہو, مل لیا نا, مجھے دیکھ لیا نا, اب جاؤ, میں اتنا فری نہیں ہوں. یہ قسم سے جھوٹے پہ لعنت, یہی الفاظ تھے ان کے. انہوں نے مجھے اسی الفاظ میں جواب دیا. انہوں نے کہا مجھ سے مل لیا نا, اب جاؤ, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. جس بندے کا لہجہ ہی اس طرح ہو, جس کو انسان کی قدر ہی نہ ہو, جس کو بولنے کی تمیز ہی نہ ہو, اس بندے کی میں کاپی کیوں کروں گا؟ اس بندے کے دیکھ کے اس کے میں طریقوں کے مطابق میں کیوں چلوں گا؟ میں تو اس بندے پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں تو اس بندے پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں تو اس بندے پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کو گھر آئے کی قدر ہی نہ ہو, جس کو گھر آئے کا احساس ہی نہ ہو کہ 1500-2000 کلومیٹر سفر کر کے کوئی میرے گھر پہ آیا ہے, میں اس سے کہوں یار بیٹھو پانی پیو یار. پھر اگر کوئی بات ہو کہ کام ہو تو بندہ کہتا ہے یار میں یہ کام نہیں کر سکتا, جواب دے دو صاحب کچھ جواب دے دو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ مجھ سے ملنے آئے تو مجھ پہ کوئی احسان کرنے آئے ہو. آپ نے مل لیا تو جاؤ آپ, یہ تو کوئی بات نہ ہو. کوئی دشمن بھی کوئی گھر پہ آ جائے, چل کے دشمن بھی گھر میں آ جائے تو اس کو بھی قدر دیتے ہیں, اس کو بھی عزت دیتے ہیں کہ یار دشمن اپنی جگہ, انسان اپنی جگہ ہے, اس کو قدر دو, اس کو عزت دو. اس بیٹی کی بات سنیں. یہ چاہے اپنا چینل پروموٹ کروانے کے لیے گئی ہے, چاہے یہ کچھ بھی ہیلپ مانگنے کے لیے گئی ہے. بعض تو ایک بڑا نام نہاد بندہ تھا, کوئی بڑا کہہ رہا ہے جی یہ کر دیں وہ کر دیں, لیکن ہر آدمی کا اپنا ضمیر ہوتا ہے. بیٹی کو اللہ نے رب کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. بیٹی وہ ہے کہ جب بیٹی آتی تھی, میرے آقا جن کی خاطر یہ دونوں جہاں بنائے گئے, جو ہندو مسلم سکھ عیسائی یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے, ان کا یہ فرمان ہے. جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دے دیا گیا. جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اور سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں. یہ بیٹی, یہ ماں, یہ بیٹی, یہ بہن اگر کسی مقصد سے بھی گئی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ بہن میں نا ویڈیو آپ کے ساتھ نہیں بنا سکتا, میری کچھ پرابلم ہے, میری مجبوریاں ہیں, آپ میرے گھر میں آئیے, آپ میری بہن ہے, میری بیٹی ہیں, آپ کھائیں پئیں رہیں, آپ کا اپنا گھر ہے. اس کے بعد یہ 2 میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں, میں نہیں جانتا, کیونکہ اس کے بارے میں نے کل ہی کافی ریسرچ کی ہے. نیٹ پہ بار بار لوگ ویڈیو ڈال رہے تھے, تو یہ اچھی بات نہیں, ہمارے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. تو میں نے ان کا دیکھا تو وہ جب بشر صاحب کو ملے ہیں نا, تو انہوں نے کہا ہم زین العابدین سے ملنا چاہتے ہیں. تو کہتے جی وہ تو سویا ہوا ہے, اس کو تو کوئی جگاتا نہیں, وہ تو ہمارا لاڈلا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک پانی کا گلاس ہے میرے ہاتھ میں, کیمرہ مین میرا دکھائے گا, میرا بیٹا,
اب یہاں تک اس میں پانی ہے, جب یہ بھر جائے گا تو یہ گرے گا پانی. اسی طرح اس انسان کی مثال ہے جو شہرت کو پچا نہیں سکتا, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. مبشر صدیق 10,000 روپے مہینے کا ملازم تھا, یہ بقول اس کے, تو اس نے چینل بنایا, کسی نے مشورہ دیا, اللہ نے اس کو عزت دی. دیکھو آلو ٹینڈے اور پراٹھے پکا کر اگر بندے کو شہرت مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے. اچھا, دوسرے نمبر پہ ان لوگوں پہ مجھے بہت غصہ ہے جو اس کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں ملنا ہے, ہم آپ کے فین ہیں. بھائی فین آپ کس چیز کے ہیں؟ اس نے کوئی ایٹم بم تو تیار نہیں کیا نا کہ ہمارے ملک کے لیے مشکل وقت آئے گا تو یہ اس نے آلو اور مسالے ڈال کر ایک ایٹم بم تیار کر دیا تو ہندوستان کو وہ تباہ کر دے گا. یہ بات بھی غور طلب ہے کہ فین ہمیشہ لوگ آرٹسٹوں کے ہوتے ہیں. جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے لوگ فین ہوتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتا ہے, یہ گلوکار ہے, یہ گاتا بہت اچھا ہے, یہ شاعر ہے, یہ لکھتا بہت اچھا ہے. میری نعت ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے آئی تھی, ایک خواب سناواں, تو لوگوں نے میرے محلے دار اکٹھے ہو کے آگا جی ہم نے یہ آپ کی نعت ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اتنا پیار کرتے ہیں, میں اپنے منہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا. دنیا کے ہر کونے, انڈیا میں 12 دفعہ گیا ہوں, 10 سال میں لگاتار جاتا رہا ہوں. یقین کرو لوگ پاؤں میں بیٹھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر مبشر صدیق صاحب, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں. آپ تو شاید ابھی اپنے باپ کے میدے میں ہی ہوں گے. تو جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور 45 سال ہو گئے مجھے شہرت کی بلندیوں پر. میرے گھر میں آ جائیں 4 مہمان, میرے گھر میں آ جائیں 10 مہمان, میرے گھر میں آ جائیں 50 مہمان, ہم سارے اے سی والے کمرے میں اپنے بچوں سے خالی کرا کے کہتا ہوں مہمانوں کو سلاؤ. اگر کسی کو شک ہے تو اس بیٹی کا یہ ویڈیو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فاطمہ زہرا ہے اور میں نعت خواں ہوں اور ایس ایم صادق کی بہت بڑی فین ہوں اور ان کے کلام بڑے شوق سے سنتی ہوں. گزشتہ روز کلام لکھوانے کے سلسلے میں ہی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ میری ویڈیو اسپیشل ایس ایم صادق صاحب کے لیے ہی ہے اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں ان کی اور ان کی فیملی کی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. تقریباً ہمارا 1 دن کا اسٹے تھا ان کے گھر اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ان کی فیملی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے اور ایس ایم صادق صاحب نے بہت اچھا تعاون کیا ہے. انہوں نے بالکل ہمیں اپنی فیملی جیسا ماحول دیا, اپنے بچوں جیسا ماحول دیا اور میں شکر گزار ہوں ایس ایم صادق کی, ان کی فیملی کی اور ان کی مہمان نوازی میں ہمیشہ یاد رکھوں گی. تھینک یو سو مچ ایس ایم صادق صاحب. ایسے بہت ویڈیو ہے میرے پاس کہ ہم بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں اور بیٹی سمجھتے ہیں. میرے گھر میں اکثر مہمان آتے ہیں. پچھلے دنوں ایک آزاد کشمیر سے بھی آگے کوئی بندہ آیا ہے, 4 گواہ ہیں اس کے میرے پاس, وہ آ کے میرے پاؤں پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے کہا بھی اب تم کیسے واپس جاؤ گے؟ کہتا ہے جی میں نے واپس نہیں جانا. یہ 7 کمرہ ہے میرا, وہاں پہ میرا بیڈ لگا ہوا ہے, میں نے اس کو اس پہ سلایا ہے, اچھا کھانا کھلایا ہے, خان بابا کے ہوٹل سے کھانا کھلایا ہے 4,500 روپے کا لے کے, اور 5,000 روپے کیش دیے اس کو, لو بیٹا صبح چلے جانا. اس نے تو پتہ نہیں آنا ہے دوبارہ کہ نہیں آنا. دیکھو میرے نبی کا فرمان ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. اگر آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے اور یہ بھی ایک چھوٹے سے کام, آپ کوئی ایسی تخلیقی کام نہیں کر رہے کہ جو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے. آج چینل ہے کل نہیں ہوگا, بڑے بڑے چینل اٹھ گئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کا دوسرا بھائی ہے زین العابدین, نام کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, صدقے جاواں میں. اور ایک لڑکی دا میں ویڈیو دیکھیا سی, وہ کہندی ہے مینوں 7 گھنٹے ہو گئے نے سیالکوٹ, میں گیا نہیں کدی, کہ ایک مال دے وچ بیٹھی سی بیچاری بچی, وہ کہندی ہے 7 گھنٹے ہو گئے نے زین العابدین صاحب میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. سوری میں یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھے لوگوں کی یہ نشانی نہیں ہے. آپ میرے بھائی ہیں, زین العابدین میرے بیٹوں جیسا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے ویڈیو کسی کے ساتھ نہیں بنانا, نہ بنائیں, لیکن لوگ جس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تصویریں بھی بناتے ہیں. آپ ویڈیو نہ بنائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو بنانے سے اس کو سبسکرائبر مل جائیں گے. نو, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرا ایک چینل ہے ایس ایم صادق اسٹوڈیو, میرے 10 سبسکرائبر تھے. ایک شبینہ ماجدہ نعت خاں ہے, اس کی میں نے نعت کی, دولا عرشاں دا آیا تے ہن میں چلی سیو کملی والے دے کول. 70 لاکھ ویوز ملے نے 15 دن دے اندر اندر. کتنے؟ 70 لاکھ, 7 ملین سے پلس. میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں, جی ان کے پاس جاتے ہیں, پیسے لے لو, میرا یہ کر دو, میرا وہ کر دو, میری پروموشن کر دو. بھائی کچھ نہیں ہوتا. میرا دعویٰ ہے, میں نے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے 2 لاکھ روپے دو مبشر, میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں, مجھے 15 دن میں یہ ملین ویوز کر کے دکھائیں میرے چینل کے. میں نے خود چینل بنایا ہے کھانوں کا, کیونکہ میرے پاس اتنا وقت بالکل نہیں ہوتا. مجھے 2 گھنٹے سونے کو ملتے ہیں, میں 22 گھنٹے کام کرتا ہوں. یہ میرا اسٹوڈیو ہے, گھر بھی میرا ماشاءاللہ بہت بڑا گھر ہے, اور مجھے اتنا وقت نہیں ملتا. اور میرے 7-8 چینل, ایس ایم صادق اسٹوڈیو نعتوں کا چینل, AVS اسلامک,
नातों का चैनल, SM गोल्ड इस्लामिक नातों का चैनल, SM सादक कवाली का चैनल और नातों का चैनल, SM गोल्ड इंटरटेनमेंट जिसके गाने बहुत चले थे, ऊंची पहाड़ी थल्ले मुर्गाबियां लाई बाजी, 2 करोड़ व्यूज है उसका। एक मेरे चैनल पे एक बच्चा है उसका 2.5 करोड़ व्यूज है। बात ये नहीं है, ये मेरे मौला का करम है, वो किसी पे भी हो सकता है। ये लोग जाते हैं जो इनके पास, मेरी उनसे ये गुजारिश है, हाँ कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। आप चाहे दाल सब्जी, भाई जो आपने पकाना है वो आपने अपने घर में खा लेना है। और एक बात जो सबसे बुरी लगी है मुबश्शिर सिद्दीक आपकी मुझे, वो ये है कि आपने चंद 50-60 हज़ार रुपए का राशन लिया है, तो आप घर घर जा रहे हैं और वहां पर आप फरिश्ता बन गए कि मैं आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता हूं तो मैं लोगों को रिज़्क दे रहा हूं। ठीक है, तो आपने साथ कैमरा भी रखा हुआ है, किसी के बूहे अगे राशन रख के उन्होंने जलील भी कर रहे हो तुसी। मैं 7 लाख रुपए का राशन तकसीम किया है, सिवाय अपनी मेरियां नुकरानियां तो किसी को पता ही नहीं कि असी किन्नू किन्नू दिता है। ठीक है, मेरा रब फरमाता है नेकी कर दरिया में डाल। तो फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना। मैं आपकी इस्लाह के लिए, जब तक आगे से सवाल ना को करे उतनी देर जवाब अच्छा नहीं आता। जब मैं शायरी करता हूं, मैं एक शेर लिखता हूं, लोग कहते हैं सादक साहब अगर ऐसे हो जाए तो ठीक है। तो एक और बात अपने बारे में बता दूं, मैं 100 नात रोज लिख लेता हूं, 100 सूफियाना कलाम रोज लिख लेता हूं। किसी से भी पूछें कि सादक साहब कैसे काम करते हैं तो वो आपको बताएंगे। तो मसला ये है कि मुझे इंतहाई दुख हुआ कि YouTube पे इतना ये इस चीज़ का, मैं क्या कहूँ, अब सादा बंदा हूँ मैं, तो रौला पड़ा हुआ है। जब उठते हैं तो 2-4 वीडियो आ जाते हैं, मुबश्शिर सिद्दीक ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, कोई औरत कह रही है मेरे साथ ये हो गया। भाई इन सब से आप माफ़ी मांगें, माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। मैं आप सब से, जितने भी है ना, एक बंदा था वो कह रहा था जी वो जी उनका सिक्का चलता है, तो पता नहीं कौन है वो, काड़े का बंदा है जी, इनका सिक्का चलता है। भाई जान किस चीज़ का सिक्का चलता है? और सिक्के तो वलियों के नहीं चले, पैगंबरों के नहीं चले। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਟੁਰੇਂਗਾ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਦਕ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਕਪੜਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਉਤੋਂ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ठीक है, शायद तुहाडे पूरे घर की कीमत एक पासे ते मेरे घर के 2 दरवाजे एक पासे, लेकिन मैं ये गरूर करके नहीं कह रहा। SM सादिक इनके चन, SM सादिक इनके चन, इनके चन, इनके चन, इनके चन, SM सादिक इनके चन। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰ ਕੇ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਲਾਓ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ। भाई झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। तो आप ऐसा ना करें। आप मेरे बच्चों की तरह, आप भी मेरे बच्चों की तरह, आपका भाई छोटा वो भी मेरे बच्चों की तरह, आपका बड़ा भाई भी मेरे बच्चों की तरह। ठीक है, तो इस चैप्टर को क्लोज करें, अल्लाह तुहानू बहुत नवाजेगा। तो इन्ने सब्सक्राइबर जड़े ना 2-2.5 मिलियन सब्सक्राइबर तो कुछ भी नहीं। आपने तो इंडिया की एक औरत है, मैं मिल के आया उससे, वो करती है कंपनी का काम, तो उसके पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हैं। और वो क्या करती है कि यतीमों बच्चों को जाके उनके सर पे हाथ रखती है। जब वो दिवाली आती है तो वो जाकर उनको वो चीज़ें देती हैं, उनको कपड़े देती है, उनको यूनिफॉर्म देती है, उनको कैश पैसे देती है। तो भाई ऐसा काम कर जाए कि कल को कोई बंदा आए, 2 मियाँ बीवी थे या कोई फ्रेंड थे, आपके घर गए मई के महीने में, आपकी मामा ने उनको अंदर बिठा लिया, आप एक औरत से बातें कर रहे थे, तो आके उन्होंने कहा जी ये हमारा चैनल, आपने कहा जी इसको सुरखाब के पर लगे हुए हैं। अब ये मैं सवाल करता हूँ आपसे कि आपके चैनल को सुरखाब के पर लगे हुए हैं, क्या है? आप क्या करते हैं उसमें? आप क्या डालते हैं? वही है ना, लून मिर्च इन्नी ते फलानी चीज़ इन्नी ते थोम इन्ना ते गंढा इन्ना ते धनिया इन्ना ते बिस्मिल्लाह मैं हूँ मुबश्शिर सिद्दीक। और दूसरा कहता है बड़े शुक्र के साथ। शुक्र करना है तो दिल तो करो। बस ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੌਰੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੌਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਗਾ। मुबश्शिर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा फ़ोन नंबर नीचे है। मेरे घर जितने भी मेहमान आए हैं सबसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हम उनको कितनी इज्जत देते हैं।